بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں تخلیق آدم علیہ السلام کے بارے میں۔ ارشاد ربانی ہے کہ بے شک میں زمین پر اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ جب فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کی خبر ہوئی تو فرشتوں نے عرض کی کہ کیا تو اس کو نائب بنانے والا ہے جو زمین پر خونریزیاں اور فساد برپا کرے گا؟ فرشتوں نے یہ بات اس لیے کہی تھی کیونکہ انسانوں سے پہلے زمین پر جنات آباد تھے، اور جب جنات نے خونریزیاں اور فساد برپا کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی ایک جماعت کو بھیج کر انہیں سمندری جزیروں میں دھکیل دیا۔ تو جب فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق پر اعتراض کیا تو اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو چند اشیاء کے نام سکھائے اور پھر ان اشیاء کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا کہ ان کے نام بتاؤ۔ فرشتوں نے کہا کہ ہم وہی جانتے ہیں جو کچھ تو نے ہمیں سکھایا ہے۔ پھر اللہ پاک نے انہی اشیاء کو حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے پیش کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ان اشیاء کے نام بتائے۔ اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور اس میں روح پھونک دی۔ اللہ پاک نے فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کے آگے سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے سجدہ نہ کیا۔ اس نے اس بات پہ غرور کیا کہ مجھے آگ سے پیدا کیا اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے، میں اس سے افضل ہوں۔ اللہ پاک نے فرمایا نکل جا یہاں سے۔ شیطان نے کہا کہ جن کی خاطر تو مجھے یہاں سے نکال رہا ہے میں انہیں قیامت تک ورغلاتا رہوں گا۔ اللہ پاک نے شیطان کو انسانوں کو قیامت تک ورغلانے کی مہلت دی اور فرمایا کہ میں اس جہنم کو تجھ سے اور تیرے پیروکاروں سے بھر دوں گا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے جنت میں بھیج دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں رہتے تھے۔ ایک مرتبہ وہ نیند سے بیدار ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک حسین و جمیل عورت ان کے سر کے پاس بیٹھی ہوئی ہے، وہ حضرت حوا تھی۔ اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو جنت میں رکھا اور ایک پیڑ کے پاس جانے سے منع فرمایا۔ شیطان حضرت آدم علیہ السلام سے اپنی ذلت کا بدلہ لینا چاہتا تھا۔ شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو پھسلایا اور کہا کہ اس پیڑ کا پھل اگر تم کھاؤ گے تم ہمیشہ کے لیے زندہ رہو گے اور فرشتے بن جاؤ گے، اور قسم اٹھا کر کہا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اس پیڑ کا پھل کھا لیا۔ جب انہوں نے اس پیڑ کا پھل کھا لیا تو ان پر شرم کی چیزیں کھول گئیں۔ وہ اپنے سطر کو جنت کے پتوں سے ڈھانپنے لگے۔ حضرت آدم علیہ السلام تقریباً 100 سال تک جنت میں رہے۔ جب زمین پر آئے تو 70 سال تک رو رو کر اللہ پاک سے معافی مانگتے رہے، اور جمعہ کے دن اللہ پاک نے ان کی توبہ کو قبول فرما لیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے وصال کا وقت آیا تو انہوں نے جنتی انگور کھانے کی خواہش کی۔ آپ کے بیٹے انگوروں کی تلاش میں نکل پڑے۔ راستے میں ان کی ملاقات فرشتوں سے ہوئی۔ فرشتوں نے پوچھا اے آدم کے بیٹوں کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا ہمارے والد محترم جنتی انگور کھانا چاہتے ہیں۔ فرشتوں نے کہا واپس پلٹ آؤ، ان کے وصال کا وقت قریب آ چکا ہے۔ بیٹے واپس پلٹ آئے۔ فرشتوں نے آپ کی روح قبض کی، غسل دیا، خوشبو لگائی اور کفن دفن کا اہتمام کیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی اور آدم کے بیٹوں سے کہا کہ یہ تمہارے مردوں کی تہجیز و تکفین کا طریقہ ہے۔ جمعے کے دن کو اس لیے افضل کہا جاتا ہے کیونکہ جمعے کے دن ہی اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ جمعے کے دن ہی حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا گیا اور جمعے کے دن ہی ان کی توبہ قبول کی گئی۔